صاحب کل خیبر پختونخوا کے سنگی میں جرگہ ہوتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس بھی ہوتی ہیں. مسلم تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کو بھی بلایا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو تقریر نہیں کرتی. کس طریقے سے دیکھتے ہیں روایات؟ بہت گرا ہوا عمل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پختون روایات پہ کالا دبا لگا دیا، کیونکہ ہمارے جرگوں کے روایات یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جانوں کے دشمنوں کو بھی بلاتے ہیں تو ہم بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو بات کرنے کا موقع، یہ تو تسلی ہے. کل کو آپ کے پاس کون آئے گا جرگے کے نام پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل نے اس جرگے کو تباہ کر دیا، جو ایک بہت بہترین چیز تھی کہ تمام پختونوں نے یکجہت ہو کے دہشت گردی کا ایک بیانیہ بنانا ہے اور اس کے خلاف مقابلہ کرنا ہے. اس دن ان کی یہ طریقے میرے خیال میں الٹا دہشت گردوں کو سپورٹ دینا ہے، الٹا قوم میں تفریق پیدا کرنا ہے اور الٹا جرگے کی مقبولیت ختم کرنا ہے. اچھا مولوی صاحب، جب وہ لوگ باہر نکلے وہاں سے تو ابھی تک وہ لاپتہ بھی ہے، تو اس پہ صوبائی حکومت کا کوئی کردار ہوگا یا نہیں ہے؟ ملے ہوئے ہیں نا، جڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی دونوں مل کے مجھے ہی گالیاں دے رہے ہیں. لیکن میں تو 6 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی، پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم یہ ایک ہی چیزیں ہیں، اور یہ میں بار بار کہتا رہوں گا. اور آج بھی دیکھیں، میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے مہمانوں کو بلایا. پختوں میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ مہمانوں کو بلائیں اور آپ کے مہمان کو کوئی اٹھائے اور آپ پھر پوچھے بھی نہ. تو میرے خیال میں یہ سب دبے آ رہے ہیں ان سب چیزوں پہ، اور یہ بہت برا عمل ہے. کیا ان کو پریشر کرتے ہیں وہ کرانے کے لیے جو ہے وہ کھڑے بھی نہیں ہوتے؟ وہ بھی غلط عمل ہے. دیکھیں، آپ تسلیل کسی چیز کی نہ کریں. یہ تو ہمارے اپنا پاکستان کا قومی ترانہ تھا. میں کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کا قومی ترانہ بھی بج رہا ہو تو کھڑے ہو جاؤ یار. ترانے کی ایک عزت ہوتی ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ ترانوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ تسلیل آپ کسی اور کی نہیں اپنی کر رہے اور اسی تسلیل یہاں پہ. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترانے کے لیے کھڑا ہونا کوئی آئینی عمل نہیں ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آئینی عمل ہے، میں نے یہ نہیں کہا آئینی عمل ہے، یہ احتراماً عمل ہے. میں تو آپ کو کہوں گا کہ کہیں ادھر فٹ بال یا کرکٹ کا میچ ہو، کلبوں کے اپنے ترانے ہوتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ یار. عجیب بات ہے. اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ ہمارے 80,000 شہید ہوئے. کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 80,000. کن کے؟ پی ٹی ایم کے؟ پی ٹی ایم والے کہہ رہے ہیں پشتون قوم. نہیں یار، دیکھو پی ٹی ایم والے تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانیاں جو دی ہے ہم نے دی ہیں، لیکن ہمیں ہمارے لوگوں کو پاکستان کے جھنڈے نے نہیں مارا، ہمارے لوگوں کو پاکستان کے ترانے نے نہیں مارا، ہمارے لوگوں کو پاکستان نے نہیں مارا. ادھر لوگوں نے کیا ہوگا، ان لوگوں سے ہمارے اختلاف ہوں گے، اداروں نے کیا ہوگا، ان اداروں سے ہمارے اختلاف ہوں گے، لیکن ہمارا پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں. پاکستان کے جھنڈے سے، پاکستان کے ترانے سے. یہ تو ہم بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اسٹرنگس کہاں سے پل ہو رہی ہے اور کیوں. یہ آخری سوال، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور علی بن گنڈا پر کوئی فرق نہیں رہا کیونکہ مہمانوں کے ساتھ؟ مجھے تو کوئی فرق دکھتا ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ دیکھو ہمیں یہ وضاحت ہو جائے کہ وہ علی امین بیچارہ گیا کیوں، اس میں ایسی کیا غلطی تھی کہ وہ گیا، اور جو غلطیاں تھیں وہ قوم کے سامنے پیش کیوں نہیں ہو رہی، اور کیا اس کے پاس ایسا کیا لطین کا چراغ ہے کہ یہ وہ کام کرے گا جو علی امین گنڈاپور نہیں کر پا رہا تھا. وٹ آئی تھنک دونوں ایک ہی گدھے کے کان ہیں، ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں.